بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے شکم سے بچپن سے جوانی تک کا پورا واقعہ۔ آپ پورا مکمل ویڈیو دیکھیں، یقیناً آپ کے دل روشن اور دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ رضی اللہ عنہ میں منتقل ہوا، اس رات کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر سے افضل مذکور کیا، کیونکہ اس رات بے شمار برکات و معجزات و انوار ظہور پذیر ہوئے، وہ کسی رات ظہور پذیر نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ اس رات عالم ملکوت انوار قدس سے منور کیا گیا اور ملائکہ اور زمین و آسمان اور جنت کے خازن کو فردوس اعلیٰ کے دروازے کھولنے کا حکم دیا گیا اور تمام عالم کو خوشبودار ہواؤں سے معطر کر دیا گیا۔ اور اس رات زمین پر موجود جو بت تھے خانہ کعبہ کے اندر کہیں بھی ہر ایک زمین کے منہ کے بل گر پڑے اور بادشاہوں کے تخت اوندھے گر پڑے اور تمام عالم منور ہو گیا۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں نور داخل نہ ہوا ہو، کوئی چوپایا کوئی جانور ایسا نہ تھا جس نے کلام نہ کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ دی ہو۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، لیکن اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بارہ نازل فرمائی، جس کے سبب تمام درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے۔ تمام چوپائے جو دبلے پتلے تھے طاقتور اور صحت مند ہو گئے، یہاں تک کہ ان پر جس کے جسم میں گوشت آنے لگ گئے وہ موٹے ہو گئے۔ اس سال کو لوگوں نے سنۃ الفتح والا بہتاج کے نام سے جان پکارا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تیرے پیٹ میں جہاں کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں پورے 9 ماہ تشریف فرما رہی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں، مجھے ایک لمحہ بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میرے پیٹ میں بوجھ ہے، جیسے کہ حاملہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کو دوران حمل کوئی درد اور تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی بے چینی و بیزاری محسوس ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نیند اور ان کے درمیان تھی کہ مجھے یہ آواز آئی کہ تو حاملہ ہے تمام خلق سے بہترین شخص کے ساتھ، اور فرمایا کہ حمل کے ہر ماہ مجھے آواز آیا کرتی تھی کہ تم کو بشارت ہو کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے پیٹ میں تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور مجھ سے جدا ہوا ہے، اس سے تمام جہاں منور ہو گیا اور میں نے بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ ایسا ہی واقعہ ولادت کے موقع پر بھی پیش آیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سوائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرزند سے حاملہ نہ ہوئی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی فرزند سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مشہور قول کے مطابق جب حمل شریف حضرت آمنہ 2 ماہ کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ کو تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ کیا۔ واپسی پر آپ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بنو نجار جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے وہاں قیام کے لیے ٹھہر گئے اور 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے، اور وہیں کے قبرستان اور ایک روایت کے مطابق مقام ابوا میں مدفون ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ملائکہ نے کہا یا اللہ
ہمارے سردار اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا محافظ و مددگار اور اس کا کفیل ہوں، تم اس پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 ماہ ہو گئے، سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت بروز پیر 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ظلم کا بازار گرم تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیے جا رہے تھے، غریبوں پر اتیاچار ہو رہا تھا، ظالموں کا دبدبہ تھا، ہر طرف ظلم و تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جب نبی اس دنیا میں آئے، پورے جہاں کو روشن کر دیے، دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ناف بریدہ اور ختنہ کیے ہوئے تھے اور بدن نجاست سے پاک، بالکل پاکیزہ اور کستوری کی طرح خوشبو سے معطر تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا، اس کی روشنی میں شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے اول و امور کی خبر دے رہا ہوں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کی رویا ہوں۔ تو آپ نے اس وقت دیکھا جب مجھے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکتا ہے اور اس نے سجدہ کیا اور اس سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور غیب سے آواز آئی کہ خدائے کعبہ کی قسم، کعبہ کو برگزیدہ کیا گیا، آگاہ ہو جاؤ کہ حق تعالی نے کعبہ کو اس کا قبلہ بنایا ہے اور اس کا مبارک مسکن بنایا، اور جو بت کعبہ میں تھے وہ پارا ہو گئے اور ٹوٹ کر گر پڑے، اور بڑا بت جسے سبل کہتے تھے وہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، اور آواز آئی کہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور رحمت کا بادل نازل ہوا ہے۔ سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کے موقع پر ایوان کسرا میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگڑے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور سماوا ندی جاری ہو گئی جس کا پانی 1000 برس سے منقطع تھا، اور فارش کا جو آتش کدا جو بجھ گیا اسے گزشتہ 1000 برس سے گرم کیا ہوا تھا، جو گرم تھا جلا ہوا تھا، نبی کے آتے ہی وہ آتش کدا بجھ گیا۔ حضرت عثمان غنی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے والدہ نے بتلایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں جب ان پر ولادت کا وقت شروع ہوا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے جھکنے لگے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ مجھ پر آ گریں گے۔ جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے وہ نور نکلا جس نے در و دیوار کو جگمگا دیا، اور مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ خصائص الکبریٰ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ شفا بنت عمر ہمیں بتلاتی ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں تشریف لائے۔ اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہاں روشن ہو گیا اور میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھ لیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ کے ہاں میری تعظیم و تقریب میں سے یہ بات بھی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں اور کسی شخص نے میری جاہ سطر نہ دیکھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا، پھر یہ سعادت صوبیہ کو نصیب ہوئی۔ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ ابو لہب کو جب معلوم ہوا کہ اس کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو اسی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا گیا کیا گزری؟ ابو لہب بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے اس کلمے کی انگلی سے اشارے کرتے ہوئے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ بخاری شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ابو لہب جو پکا کافر تھا لیکن اسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دودھ پلانے کی خاطر صوبیہ لونڈی کو آزاد کرنے پر انعام دیا گیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکات سے اسے بھی فائدہ پہنچا۔ صوبیہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت خولہ بنت منز اور ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اپنے پوتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی خاطر کسی مرضعہ کی تلاش میں تھے، چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئیں تاکہ متمول لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جائیں تاکہ دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے عوض اجرت اور دیگر عطیات اور انعامات بھی حصول ہو سکیں۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ، شوہر حارث بن عبد العزیٰ، ساتھ ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ قحط سالی کے سبب اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ خود بیاں کرتی ہیں کہ یہ سال قحط اور خشک سالی کا سال تھا، ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا، ہماری اونٹنی میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا اور نہ ہی میرے چھاتیوں میں اتنا دودھ تھا کہ میں اپنی شیر خور بچے کی بھوک مٹا سکتی۔ میرا بچہ ساری رات روتا رہتا تھا اور ہمیں ایک لمحہ سکون میسر حاصل نہ ہوتا۔ جب عورتوں کا قافلہ جانے لگا تو میں بھی اپنی گدھی پر سوار ہو کر اس کے ہمراہ ہو گئی۔ بھوک و نقاہت کے سبب وہ گدھی ایک قدم نہ اٹھا پا رہی تھی۔ سارا قافلہ اس کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے۔ سب عورتیں گھر گھر بچے تلاش کرنے کے لیے چکر لگانے لگی۔ یہ عورتیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھی گئی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا فرزند سید یتیم ہے تو یہ سوچ کر لوٹ گئی کہ اس بچے کا باپ تو ہے نہیں، ہمیں انعام و اکرام کون دے گا؟ بچے کا باپ تو ہے نہیں، ہمیں انعام و اکرام کون دے گا؟ چنانچہ چند دنوں میں ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں رہ گئی کہ میری خستہ حالی اور غربت و افلاس کے سبب کسی نے مجھے اپنا بچہ نہ دیا۔ بالآخر میں اپنے خاوند سے کہا کہ میں اس یتیم بچے کو ہی گود لے لیتی ہوں، کم از کم خالی ہاتھ تو واپس نہ لوٹوں گی۔ چنانچہ میں بچہ لینے گئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا مجھے اس کمرے میں لے گئیں جہاں ان کا نور نظر آرام فرما رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کستوری جیسی مہک اٹھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر میں ان پر فریفتہ ہو گئی اور مارے روب کے مجھ میں یہ
جرأت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاؤں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرمگی چشمانی مبارک کھولی اور مسکرانے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانی مبارک سے انوار نکل کر آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔ پھر میں خیمہ میں پہنچی اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا چاہا دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے بائیں طرف دودھ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیا بلکہ میرے شیر خور بیٹے عبداللہ کے لیے دودھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام فرما دیا کہ اپنے بھائی کے لیے دودھ چھوڑ دیں اور نہ پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل کے سبب میرے بیٹے نے بھی خوب دودھ سیر ہو کر پیا اور میرے پاس جو برائے نام دودھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی برکت سے میرا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا۔ پھر میرے شوہر نے اپنی بوڑھی اور لاغر اٹھنے کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر خوشی و حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اٹھنی جو بھوک کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی اب اس کی خیری دودھ سے بھری پڑی تھی۔ چنانچہ ہم دونوں نے بھی دودھ خوب سیر ہو کر پیا اور رات میں خوب چین و سکون سے سوئے۔ صبح بیدار ہو کر ہم دونوں کو یہی خیال آیا کہ یہ تمام برکتیں اس سراپا رحمت بچے کے سبب ہیں جسے ہم نے دودھ پلانے کی خاطر گود لیا ہے۔ صبح ہم واپس اپنے مسکن کی طرف روانہ ہونے لگے۔ میں اپنی اسی کمزور لاغر گدھی پر سوار ہو گئی جو ایک قدم آگے نہ بڑھاتی تھی اور آتے ہوئے اس نے تمام قافلہ والوں کو اپنے سست رفتاری کے سبب مصیبت و پریشانی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ مگر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اس گدھی پر سوار ہو کر روانہ ہوئی تو بخدا اس کی حالت بدل گئی اور وہ یوں تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی جیسے چل نہیں رہی بلکہ اڑ رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سے آگے نکل گئی۔ قافلہ والیاں چلانے لگی کہ اپنی گدھی کو آہستہ کر، تیری گدھی کو کیا ہوا کہ آتے ہوئے تو قدم نہ اٹھا پا رہی تھی اور اب جیسے پر لگ گئی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا دیکھتی نہیں ہو اس پر ایک بابرکت و سراپا رحمت بچہ سوار ہے، یہ ساری کرم نوازیاں اسی کے سبب ہیں۔ پھر ہم اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ ہمارے گھر ہر طرف برکت ہی برکت ہو گئی۔ ہماری زمینیں قحط سالی کے سبب خشک و بنجر پڑی تھی اور گھاس و سبز کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور کھیریاں دودھ سے لبالب ہوتی۔ ہم دودھ دھوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ ہمارے قبیلے کے دوسرے لوگ قحط سالی کے سبب پریشان تھے اور ان کے ریوڑ جب چڑھنے جاتے تو ان کی کھیریوں میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ ہوتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے تھے کہ بیٹی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہیں، وہیں تم بھی ہمارے جانوروں کو چرایا کرو۔ غرض کہ دن بدن برکتوں و رحمتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی بنسبت تیزی کے ساتھ قوی اور توانا ہو گئے۔ سیرت النبویہ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ سیرت النبویہ میں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہمارے گھر میں ہونے والی برکتیں محسوس کرتے تو ان کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت پیدا ہونے لگتی، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے۔
جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ ان کا کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستی مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی، بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ان کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس چھوڑ آئے تو ہمارا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کر سکا، چنانچہ ہم دوبارہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گزارش کی کہ کچھ عرصہ کے لیے اپنے نور نظر کو ہمارے پاس رہنے کے لیے بھیج دیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے بے حد اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے 2-3 ماہ بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے قریب میں اپنے جانوروں کے پاس کھیلنے گئی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی یعنی میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میرا قریشی بھائی، میرا محمد بھائی قتل ہو گیا ہے۔ میں اس کا باپ حلیمہ فرماتی ہے میں اور میرا شوہر دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور حال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر میرے شکم کو چیر دیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اسے باہر پھینک دیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، برف والا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا اور اس سے پیٹ دھویا۔ پھر اس نے کہا، گلاب کا پانی لاؤ۔ وہ لایا تو اس سے پھر پیٹ دھویا اور پھر پیٹ کو ملا دیا۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا کہ میرا تو خیال ہے کہ اس بچے پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، اسے فوراً مکہ واپس لے دیا جائے۔ چنانچہ ہم فوراً مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا بات ہے، پہلے تو تم اسے لے جانے پر مصر تھی، خوش تھی، اور اب واپس کرنے آئی ہو، شاید تمہیں میرے بیٹے پر شیطان کی کسی حرکت کا ڈر ہے۔ نہ ڈرو، میرا بیٹا شیطان سے محفوظ ہے۔ میں نے جب اسے پیدا کیا تو دیکھا کہ مجھ سے وہ نور نکلا جس سے ارض شام میں بصرہ کے محل مجھ پر روشن ہو گئے۔ اب اسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں خود اس کی خیر گیری کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار کے میں ملنے مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کے لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کنیز ایمن بھی تھی۔ تقریباً 1 ماہ قیام کرنے کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا واپسی کے لیے روانہ ہوئی۔ جب ابوا کے مقام پر پہنچی جہاں آپ کے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تھا اور آپ وہاں مدفون ہوئے تھے، وہاں پہنچ کر نبی کی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی، طبیعت خراب ہو گئی اور آپ وہاں وصال فرما گئی۔ آپ کی وہاں ظاہری اعتبار سے موت ہو گئی، آپ وہاں وصال فرما گئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا کو مقام ابوا میں ہی
دفن کر دیا گیا اور آپ کی کنیز ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد اپنے ننہال کے ہاں تشریف فرما ہوئے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ یہاں گزرا ہوا وقت یاد کر کے ارشاد فرماتے، اس مکان میں میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے کی مہارت حاصل کی تھی۔ سیرت النبویہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ ام ایمن جب مکہ مکرمہ سے واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے پوتے کو کبھی آنکھوں سے دور ہونے نہ دیا، محبت و شفقت میں کبھی کمی نہ آنے دی، اور یوں 2 برس بیت گئے۔ بالآخر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وقت آ گیا، آپ بھی وصال کر گئے، آپ کی بھی موت ہو گئی۔ وصال سے قبل حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، پرورش و کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہیں سونپ دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ جس وقت ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کفالت لیا، اس وقت ابو طالب کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ تھی، البتہ کچھ اونٹ تھے جو ذریعہ معاش کا سبب تھے۔ ابو طالب کے گھر جب ان کے بچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو شکم شیر نہ ہو پاتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو سارے بچے سیر ہو جاتے تھے، خوب پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اس لیے جب بھی وہ اپنے بچوں کو صبح یا شام کا کھانا دینا چاہتے تھے تو کہتے تھے، ٹھہر جاؤ، میرے بیٹے کو لینے دو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو اکثر کھانا بچ رہتا۔ اگر ابو طالب کو بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نوش فرماتے، پھر دوسرے بچے برتن اٹھاتے اور ایک ہی برتن سے سب سیر ہو جاتے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بچہ پینا شروع کر دیتا تو اکیلا ہی سارا برتن خالی کر دیتا۔ وہی بچے جب صبح اٹھتے تو ان کے بال پورا گندا ہوتے، وہ گندے معلوم ہوتے، ان کی آنکھوں میں گندگی جمع ہوتی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو بالوں میں تیل لگا ہوتا اور آنکھیں سرما حسن لیے ہوتی اور چہرہ دھلا ہوا ہوتا۔ یوں ہی حضرت ابو طالب یہ برکتیں دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کے سبب علاقہ خشک سالی کا شکار ہو گیا اور اہل مکہ فاقہ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سب ابو طالب کے گھر آئے اور کہا، ہم قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، چلو بارش کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے بابرکت بھتیجے کو ہمراہ لیا اور ساتھ میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کعبہ شریف سے لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے والے کی طرف اپنی انگشت پاک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے اور خوب بارش ہو گئی، یہاں تک کہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قریش کے قافلہ کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام جانے لگے۔ انہیں جاتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا اصرار ضد فرمایا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا اور بصرہ پہنچا۔ وہاں ایک راہب عبادت خانے میں رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے جب قافلہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے
تو وہ بادل درخت پر سایہ فگن ہو گیا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہے۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ سارے جہاں کا سردار ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور اس کی بڑی شان ہوگی اور اس کی بڑی شان ہوگی اور اسے عظیم الشان مقام ملنے والا ہے، جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے۔ قریشیوں نے پوچھا کہ تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو راہب نے کہا، اس وقت تم گھاٹی سے چڑھے، کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا تو اس کے لیے سجدے میں نہ گر پڑا ہو۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو ان کے شانے کے نیچے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس نے ابو طالب کو تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ ڈر ہے کہ انہیں یہودی قتل نہ کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ بھی میری طرح انہیں پہچان جائیں۔ تم لوگ جلد از جلد واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً واپس مکہ مکرمہ لے آئے۔ مکہ مکرمہ واپس لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت و پاک بازی، اچھے اخلاق و بلند کردار، صدق و امانت کے سبب لوگوں میں حد درجہ مقبول و معروف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا، یہاں تک کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو کہ تجارت پیشہ خاتون تھی اور بہت معزز و مالدار جانی جاتی تھی، انہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کاملہ کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کے بلند اخلاق، صدق و امانت و سچائی کے سبب آپ کو دوگنا معاوضہ دوں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال تجارت کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ جب یہ تجارتی قافلہ بصرہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس اترے، جس کا نام نستورہ تھا۔ یہ وہی درخت تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سالہ کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ آئے تھے اور اس جگہ ٹھہرے تھے، اور بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ نستورہ نے جو میسرہ کو پہچانتا تھا پوچھا کہ یہ درخت کے نیچے کون آ کر ٹھہرا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں سے ایک قریشی ہے۔ نستورہ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں ٹھہرا۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کوئی نہیں ٹھہرا۔ اس نے پوچھا، کیا اس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں، ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ نبی آخر الزماں ہے، اے کاش اس وقت اس کے مبعوث کیے جانے تک زندہ رہتا۔ پھر نستورہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، سر مبارک اور قدم شریفین کو بوسہ دیا اور کہا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر جب
اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ نے یہ سب دیکھا اور دل میں محفوظ کر لیا۔ میسرہ نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی دھوپ تیز ہو جاتی تو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال تجارت بصرہ میں دوگنے منافع میں فروخت کر دیا، بیچ دیا، جو توقع سے بہت زیادہ تھا، جو امید سے بہت زیادہ تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے لوٹے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہیں، سخت دھوپ ہے اور دو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سفر، تجارت اور راہب کی تمام باتوں سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت، پاک بازی و حسن و اخلاق کا تذکرہ کیا۔ کاروباری مہارت، معاملہ فہمی اور راست گوئی کے متعلق بتایا اور ساتھ دوگنے منافع کی خبر بھی دی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر بہت اور بےحد خوش ہوئیں اور آپ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف یہ طے شدہ شرح سے دوگنا منافع دیا بلکہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے ان اعلیٰ اور رافع خصائل حمیدہ شخصیت کی رفیقہ حیات بننے کا شرف و سعادت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش نصیب اور خوش بختی ہو سکتی ہے۔